بندہ پریشان ہے، اب گھر میں لڑائی کیا ہے؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ فلاں نے تیرے رشتہ داروں نے میرے بارے میں ایسے کہہ دیا، وہ اٹھ کھڑکا لگ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، جتی ہو گیا۔ کبھی مرد کہہ دیتا ہے کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے مجھے ایسا کہہ دیا، میری ماں کو، میرے بھائی کو فلاں نے ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا۔ اب وہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، دو دوست بڑی محبت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے، کوئی تیلی لگاتا ہے، ایک دوست کہتا ہے لے بھی تو نے مجھے ایسا کیا، اس نے ایسا کہا نہیں ہوتا، وہ ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ادھر ہمارے دوست ہیں، ان کو فیکٹری بیچنی پڑی، سندھ سے آئے تھے، واپس جانا پڑا غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ کسی سے کوئی بات سنیں کہ آپ کو کہی ہے آپ کے رشتہ دار، اس کی تحقیق کر لیا کریں، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرے۔ میں بھی اگر کہوں نا، علاقے کا امام بھی کہے، ولی بھی کہے کسی کے بارے میں کہ فلاں ایسا، تو اس کی تحقیق کرے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ جو میرے پاس تو بہت سارے معاملات آتے ہیں نا، مسئلے مسائل کیس آتے ہیں، وہ بات کوئی نہیں ہوتی، بات اصل میں کوئی نہیں ہوتی، وہ دم کٹے لومبڑ نے کام دکھایا ہوتا ہے۔ ایک دو لومبڑ تھا، لومبڑ کی پتھر گرا، اس کی دم کٹ گئی، پونچھ اس کی جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بندے اب تو لومبڑوں میں بڑا شرمسار ہوگا، تیری تو دم کٹ گئی ہے۔ اس نے ایک لومبڑ کو گھیرا، اپنے پاس بلایا، اس نے جب دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ یار تیری دم کدھر گئی، تیری تو پونچھ ہی نہیں، تیری پونچھ کدھر گئی؟ اس لومبڑ نے یہ نہیں بتایا کہ پتھر گر کر میری دم کٹ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ مجھے نا بڑی اذیت دیتی تھی، جب سے میں نے اسے دم کو کٹوا دیا ہے نا، پونچھ کو کٹوا دیا، میں بڑا سکون میں ہوں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، بڑی موج ہے، بڑی مستی ہے، بڑا سرور مل رہا ہے جب سے میں نے یہ پونچھ کٹوائی ہے۔ اسے کہتا ہے تو بھی کٹوا دے، دوسرے لومڑ کو کہتا ہے تو بھی کٹوا کے دیکھ، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ دوسرا لومڑ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ جب اس کی پونچھ کاٹتا ہے نا، کاٹ کر پونچھ کاٹ دیتا ہے تو وہ چیخنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا کہ ہوا میں اڑے گا، بڑا سرور آئے گا، یہ تو میں بدصورت ہو گیا ہوں۔ کہتا ہے چپ کر جا، اگر کسی کو بتایا نا کہ بڑی درد ہو رہی ہے، برے لگ رہے ہیں، تو کسی دوسرے لومڑ نے دم نہیں کٹوانی، ہمیں ہر جگہ شرمندگی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کہتا ہے میری تو کٹی تھی، میں نے تیری بھی کٹوا دی۔ اگر تو کسی کو بتائے گا نا کہ تیری دم کٹ کے درد ہو رہی ہے، تکلیف ہوئی، تو پھر ہم چھپتے پھریں گے، ہماری دم کٹی ہے، ہم جنگل میں رہ نہیں سکتے، دوسرے لومڑ ہمیں چھیڑیں گے۔ وہ دونوں مہم شروع کر دیتے، وہ سمجھ گیا، کہتا ہے یار بات تو تیری اچھی ہے، سب کی دمیں کٹواتے ہیں۔ وہ ایک کو اور گھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے دم کٹوا کر، وہ اس کی بھی کاٹ کے اس کو کہتے ہیں اگر کسی کو بتایا نا تو جنگل میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، بتانا کسی کو نہیں دم کٹنے سے درد ہوئی ہے۔ وہ ایسے کر آ کے انہوں نے سارے جنگل کے جو لومڑ تھے ان کی دمیں کٹوا دی۔ اب ناچتے پھر رہے تھے، موج کر رہے تھے، جس کی بھی دم کٹواتے اسے کہتے تھے کہ بتانا کسی کو نہیں۔ اگر دم کٹوانے میں جو درد ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اگر پتہ چل گیا تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے کر آ کے انہوں نے سارے جو لومڑ تھے جنگل کے، ان کو گیڑے میں لے کے اپنے وہ داؤ میں لا کر ان کی جو پونچھیں تھی تمہیں سب کو لنڈے کروا دیا۔ ایک لومڑ کی دم کٹی تھی، اس نے دیکھا کہ میری دم تو ہے نہیں، اس نے سارے لنڈے کروا دیے۔ تو یہ جو آج جو معاملہ ہے نا رشتہ داری میں، واقف کار میں، وہ ایسے ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری تو اس کے ساتھ بگڑی ہے، میں اس کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ کہتا ہے میں تو ڈوبا ہی ڈوبا ہوں، اسے بھی ڈبو کر ماروں گا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کام خراب کسی کا ہو گیا نا، اس کا نقصان ہو گیا، اس نے دیکھا کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کام کاروبار نہیں رہا، وہ اسے کہتا ہے یار اس پہ بڑا پیسہ ہے، مانا تم بھی آ جا، تم بھی یہی کام کر۔ وہ جب وہ اس کا پٹھا بہ جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے یار اس کو بھی اب ساڈا دے پٹھا بیٹھا ہی بیٹھا ہو رہا بھی پٹھا ہونا۔ ایسے ہی رشتہ داری میں رہا ہے کہ جب اپنی بگڑتی ہے تو وہ ہر طرف بگاڑ پانے لگ جاتے ہیں۔ تو جب بھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی معاملہ ہو، دو دوستوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو، کوئی کہے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے ایسے کہا،
فلاں نے ایسے کہا، کام کاروبار میں ہو، رشتہ دار، تو اس کی تحقیق کرے، بات پر یقین نہ کرے، بات ماننی نہیں اس کی۔ اسے کہے کہ جب تک میں اپنے کانوں سے سن نہیں لوں گا، دیکھ نہیں لوں گا، اس وقت تک یقین نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، گھروں میں گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے وہ رل جاتے ہیں، کام کاروبار لوگوں کے تباہ ہو جاتے ہیں، سنی سنائی بات پر یقین کر کے۔ تو جب بھی کوئی بات سننی ہے اس پر یقین نہیں کرنا، یقین اس وقت کرنا ہے جب آپ تحقیق کر لیں۔ گھر بھی بچے گا، کاروبار بھی بچے گا، سکون بھی بچے گا۔ ورنہ وہ دم کٹے لومڑ کی طرح کئی پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو گھر برباد ہوا ہے، دوستوں کا بھی کرے، رشتہ داروں کا بھی کرے۔ جب بھی کوئی بات سنے اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی